جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں چودھری سجاد نذیر CEO CHN نیوز. آج ہمارے پاس جو مہمان ہیں ہماری پارٹی کی بہت بڑی ایسٹ ہیں اور یہ پورے پاکستان میں ان کی والدہ کا نام پارٹی کی پہچان ہے. تو یہ خود بھی اس وقت پارٹی میں بہت زیادہ ایکٹیو ہیں اور اس کے علاوہ یہ بالکل فل قسم کے جو چارج قسم کے جیلے ہیں یہ ان میں سے ہیں اور یہ ایک پوری لاہور کی ایک بڑی اچھی سی ٹیم ہے. یہ ان کو جنرل سیکرٹری ہیں لاہور پاکستان پیپلز پارٹی کی. تو یہ بھی ہر وقت پارٹی کے لیے صبح شام محنت کرتی ہیں. تو ان کو میں خوش آمدید کہوں گا. جی سونیا خان صاحب ہے. تو میں ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ یہ ہمیں بتائیں کہ یہ انہوں نے بچپن کے، تاکہ یہ پیپلز پارٹی فیملی سے ہیں، ان کی جو تیسری نسل ہے وہ اس وقت چل رہی ہے پارٹی کے ساتھ. تو یہ بچپن میں انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو کیسا پایا اور جب انہوں نے آنکھ کھولی یا کب انہوں نے پارٹی جوائن کی پوری باقاعدہ طور پہ، اور کب انہوں نے اپنی بچپن میں یہ اس پارٹی کھولی ہے جو انہوں نے بڑوں کو دیکھا اور اس کے ساتھ چلی. تو یہ آپ آج کو اپنا بتائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سجاد صاحب بہت خوش ہوئی آپ آئے. اور میں نے تو بچپن میں جب آنکھ کھولی تو ایک اذان سنی کانوں میں اور دوسرا لفظ پیپلز پارٹی سنی اپنے کانوں میں، بھٹو فیملی. اور ہمارے گھر میں میری مدر بہت ایکٹیو اور مثلا پائنیئر رہنما تھی جو پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھنے والوں میں سے ہیں، اور اللہ انہیں صحت زندگی دے. آج کل ان کی طبیعت کچھ خراب ہے اور ورنہ وہ ابھی تک بھٹو صاحب کے ساتھ، پھر بی بی شہید کے ساتھ وہ بہت زیادہ ایکٹیو رہی ہیں. بہت جیلیں کاٹی انہوں نے، ہر وقت ان جلسے جلوس جیلیں پارٹی کے ہر کام میں وہ بہت ایکٹیو تھیں، بہت ایکٹیو رہیں. اور سب سے بڑی بات ہمارے لیے یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہمیں بھٹو فیملی سے بہت بے انتہا پیار ملا. بیگم نصرت بھٹو جو میرے لیے بہت قابل احترام ہیں، جو ہمارے ملک کی بھی نہیں تھی اور اس کے باوجود انہوں نے پاکستان کو پاکستان سمجھا، اپنا ملک سمجھا، اپنا گھر سمجھا اور ادھر اس کے لیے بے حد قربانیاں دیں. میں اس چیز سے بہت امپریس ہوئی. جب بھی ہمارے گھر میں کوئی خوشی غم ہوتی وہ موجود ہوتی. پھر بی بی کو دیکھا، بی بی جس طرح سے تکلیفیں اٹھائیں اور بی بی باہر چلی گئیں جلا وطنی. یہاں پر بیگم شمیم نیازی جو میری والدہ ہیں، یہ لوگ سڑکوں پہ رہے، جیلیں کاٹتے رہے، عدالتوں میں جاتے رہے اور سب کچھ دیکھتے رہے. اس کے بعد مثلا بہت تکلیفوں والا ٹائم دیکھا. اور لیکن بھٹو فیملی ہمارے اپنے ساتھ کھڑے دیکھی ہمیشہ. سب سے اچھی بات اس پارٹی کی یہ کہ یہ اپنی عوام کو نہیں چھوڑتی اور اپنی عوام کے ساتھ چلتی ہے. بہت اچھی بات ہے. اس لیے میں تو بہت امپریس ہوں. اور ہماری پوری فیملی پیپلز پارٹی کی ہی پارٹی، اور پیپلز پارٹی ہمارا گھر، ہمارا خاندان ہے. جی سونیا صاحبہ، آپ سے پھر دوبارہ یہی ہے کہ بچپن سے جب آپ نے اپنی والدہ سے دیکھا ان کو اور آپ نے بہتر سمجھا، جب والدین یا بڑے کسی پارٹی کو بہتر سمجھ رہے ہوتے ہیں تو بچے بھی اسی راہ پہ چلتے ہیں. اور اسپیشلی وہ جو پاکستان کی وہ ایک بڑے لیول پہ لیڈر تھی پیپلز پارٹی کی، تو اس لیے آپ نے تو پھر ان کا بچپن میں ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ساتھ دینا ہی تھا. تو آپ جب بہن بھائی اپنے سارے بچپن سے پارٹی میں ان کو دیکھتے تھے تو آپ نے میرا خیال ہے زیادہ ان کو آبزرو کیا یا آپ نے ان کا ساتھ زیادہ دیا. تو آپ وہ واقعہ کوئی سنائیں بچپن کا جو آپ نے اپنی مدر کے ساتھ دیکھا کہ ان کو کیسے انہوں نے سارا پارٹی میں اپنا اگریسو پن دکھایا. ہاں مثلا ایک دفعہ میں گھر آئی تو میرے بہن بھائی بہت اپسیٹ تھے. تو پتہ چلا کہ ماما کو اور ان کے ساتھ 24 لیڈیز اور تھیں اور ان کو کسی اریسٹ کر لیا گیا اور پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ان کو کہاں رکھا گیا. تو ہم سب بہت پریشان ہوئے. تو بی بی محترمہ گلزار ہاؤس میں ایک میٹنگ اٹینڈ کر رہی تھی. بی بی بے نظیر صاحبہ امی غائب ہیں اور ان کے ساتھ کافی لیڈیز ہیں اور ہمیں نہیں پتہ چل رہا
کہ انہیں کہاں رکھا گیا ہے. بیوی اسی وقت گئیں اور وہ انہوں نے پتہ کرایا کہ ان کو ڈیالہ جیل میں رکھا گیا ہے. اور پھر انہوں نے ان کے لیے ساری ضمانت کا اور سب انتظام کیے, وہاں ڈاکٹر بھیجے گئے, وہاں کپڑے بھیجے گئے. بیوی نے اس طرح بہت زیادہ اچھا رسپانس دیا ہمیں. بیگم بھٹو بھی اسی طرح بہت زیادہ اچھا رسپانس دیتی تھی. اور اس کے بعد مثلا امی کو تو اکثر ہی ہم دیکھتے تھے, امی بہت اگریسو رہتی تھی, امی بہت زیادہ اپنے لوگوں میں, عوام میں بہت خوشی محسوس کرتی تھی, عوام میں زیادہ رہتی تھی, کیونکہ پیپلز پارٹی کے ہمیشہ سے یہی ایک چیز رہی ہے کہ عوام کے ساتھ آپ لوگ بہت زیادہ اٹیچ رہے, عوام کے ساتھ رہے. اور جب بیگم بھٹو شہید ہوئے تو بیگم بھٹو صاحبہ اپنے بچے لے کر پاکستان سے جا سکتی تھی اور دنیا کے کسی حصے میں بھی اپنے بچوں کو سیف رکھتی, مگر انہوں نے کہا کہ میں اپنی عوام کس کے حوالے چھوڑوں گی. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے, یہ کسی پارٹی میں یہ بات نہیں ہے. یہ پاکستان کی واحد ایک پارٹی ہے جو اپنی عوام کو پیار کرتی ہے, محبت کرتی ہے, عشق کرتی ہے اپنی عوام سے, اور اسی طرح عوام بھی پارٹی کے ساتھ بہت عشق کرتی ہے. جی سنیہ صاحبہ, آپ یہ بتائیں کہ آپ نے پارٹی نے, جیسے آپ نے بچپن سے بڑی صحبتیں برداشت کی, آپ کی والدہ نے جیلیں برداشت کی, آپ نے بھی کافی تکلیفیں برداشت کی ہوں گی ان کے ساتھ ساتھ, تو پارٹی نے ماشاءاللہ اس کے بدلے آپ کو کیا ریگارڈ دیا, اور پارٹی نے اس کے بدلے آپ کو کیا عہدے دیے؟ آپ اپنے وہ بھی بتائیں کہ آپ کو کون کون سے عہدوں سے نوازا گیا, اور پارٹی نے آپ کو اس کے بدلے میں کیا ریگارڈ دیا جو آپ نے صحبتیں کر لی. جی ہاں, ہم نے سب سے زیادہ تو یہی دیکھا کہ ماں کے ہوتے ہوئے ہم بغیر ماں کے تھے. ہم امی کیونکہ صبح سے شام تک اور رات تک اپنے سیاست میں مصروف تھیں, اپنے کاموں میں تھیں, تو ہم بغیر والدہ کے ہوتے تھے. اور میں اپنی بہن بھائیوں کو لک آفٹر کرتی تھی. میرے والد بہت اچھے انسان تھے, اور انہوں نے امی کو, میری والدہ کو فل فریڈم دیا ہوا تھا کہ وہ اپنے ملک اور قوم اور بھٹو صاحب کے ساتھ سب پارٹی کے لیے کام کرے. تو گھر تو ضرور نگلیکٹ ہوتا ہے, لیکن چلتا گیا سلسلہ, کیونکہ ہم سب کو بہت محبت تھی اپنی پارٹی سے. اور پھر جب وہ لوگ آ کے ہم سے پیار سے پیش آتے تھے تو ہماری سب تکلیفیں دور ہو جاتی تھی. اور میری والدہ ہمیشہ بہت اچھے عہدوں میں اور بہت عزت ملتی تھی. اس سے بڑی عزت کی اور کیا بات ہے کہ ہماری ہر خوشی غم میں ہماری پارٹی کے سربراہ ہمارے سر پہ موجود ہوتے تھے, ہماری ہر خبر رکھتے تھے, ہر تکلیف میں ہمارے ساتھ ہوتے تھے. یہی میرے لیے ایک بہت بڑا عہدہ ہے. اس کے بعد کیونکہ میں ایک بزنس وومن ہوں اور میں اپنا فیشن ڈیزائننگ سے ریلیٹڈ ہوں, میرا بزنس ہے, اور مجھے بھی تھا کہ امی کی طرح میں آؤں پالیٹکس میں. تو پھر جیسے ہی میں تھوڑا سا فری ہوئی اور مجھے کہا گیا, تو میں کیونکہ امی کی بہت بڑی خواہش تھی کہ میں اب کیونکہ بیمار ہوں اور میرے جو ورکرز ہیں, لوگ ہیں, ان کے ساتھ تمہیں ہونا چاہیے, بار بار وہ کہتی تھی آپ کو ہونا چاہیے. پھر جب مجھے میری پارٹی نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا تو میں نے فوراً آئی ہوں, اور مجھے انہوں نے بہت اچھا GS لاہور بنایا اور بہت عزت دی. میں ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں.